عمر بن کثیر دمشقی رحمہ اللہ، وفات 774 ہجری، آپ نے البدایہ والنہایہ میں یہ اشعار نقل کیے ہیں۔ فکانت ہند تحملہ وصغیر وتقول، گود میں اٹھا کر یہ شعر پڑھا کرتی، لوری دیتی، فرماتی ان بنی مغرق کریم محبب فی اہلہ حلیم لیس بفحاش ولا لئیم ولا بتخرور ولا سؤوم صخر بنی فہر بہی زعیم لا یحلف الظن ولا یخیم، کہ یہ میرا بیٹا خاندانی شریف اور کریم ہے، گھر والوں کو محبوب اور بردبار ہے، بیہودہ گو بھی نہیں، بری خصلت والا بھی نہیں، جسم کے اعتبار سے لاغر بھی نہیں اور مشکلات پہ گھبرانے والا بھی نہیں، قبیلہ بنو فہر کا سردار ہے، توقعات کے خلاف نہیں کرتا اور نہ ہی قتال سے پیچھے ہٹنے والا ہے۔ یہ ان کی والدہ لوری میں اشعار کہتی تھی، اور حرف بحرف بالکل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی ہوئے۔ بچپن میں پہ سرداری کے آثار بالکل نمایاں تھے، چنانچہ ابن کثیر دمشقی رحمہ اللہ وفات 774 ہجری نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، یہ بچے تھے، اور اپنی بیوی ہند کو فرمانے لگے ان ابنی ھذا لعظیم الراس وانہ لخلیق ان یسود قوما، یہ میرا بچہ بڑے سر والا ہے، ہمارے یہاں بھی مشہور ہے کہ بڑے سرداروں کے بڑے سر والا ہے، اور یہ انشاءاللہ اپنی قوم کا سردار ہوگا۔ تو حضرت معاویہ کی والدہ ہند نے کیا فرمایا؟ فرمایا سکلت ہو علم یسد العرب قاتبہ، یہ صرف اپنے خاندان کا نہیں بلکہ پورے عرب کا سردار ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وقت آیا کہ پورے عرب کے سردار تھے۔ آپ کے بچپن کا ایک واقعہ بہت عجیب ہے کہ سن 3 ہجری جب سریہ رجی پیش آیا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں گرفتار ہوئے اور مکہ مکرمہ میں ان کو گرفتار کر کے مشرکین لے گئے۔ انہوں نے جب ان کو شہید کرنا چاہا تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے وقت دو، میں 2 رکعت نفل پڑھ لوں۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور فرمایا کہ میرا جی چاہتا تھا میں لمبی قرات کروں، میں نے لمبے اس لیے نفل نہیں پڑھے کہ تم یہ نہ کہو کہ یہ موت کے ڈر سے نماز لمبی پڑھ رہا ہے، اس لیے میں نے مختصر پڑھی ہے۔ خیر، آپ نے نماز کے بعد ان کے لیے جو بد دعا مانگی وہ کلمات یہ تھے اللہم احسہم